اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام قدر الرجل علی قدر ہمتہ، ایک انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جیسی انسان کے اندر ہمت پائی جائے گی ویسی ہی اس کی قیمت ہوگی، ویسی ہی اس کی قدر ہوگی۔ ہمت کہتے کس کو ہے؟ ہمت اصل میں اس وسیلے کا نام ہے کہ جو انسان اپنے ہدف کو طے کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب جیسا انسان کا ہدف ہوگا، مقصد ہوگا، جتنا بلند مقصد ہوتا ہے اتنی ہی بلند ہمت ہوتی ہے۔ جتنا پست مقصد ہوگا آدمی اتنی ہی کم ہمت کو اپنے لیے سامنے رکھتا ہے اور خرچ کرتا ہے۔ مثلا ایک انسان کو اگر 5 کلو کا کوئی سامان اٹھانا ہے تو وہ اپنی پوری طاقت اور توانائی نہیں خرچ کرتا، ایک ہلکی سی طاقت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ 2 انگلیوں سے اس چیز کو اٹھا لے۔ لیکن ایک وقت انسان کو گھر میں بڑی الماری ہٹانی ہے، کوئی دوسری چیز، وہاں اپنی پوری طاقت اور توجہ کو صرف کرتا ہے۔ یہ ہے ایک طریقہ کہ جہاں ہم اپنی ہمت کو بروئے کار لا رہے ہیں، اسی ایک ہدف تک پہنچنے کے لیے اب مختلف قسم کے اہداف بھی ہوں گے، مختلف قسم کی ہمتیں بھی ہوں گی۔ میں صرف ایک مثال اور عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ مثلا یونیورسٹی میں جانے والے، کالج میں جانے والے، اسکولوں میں جانے والے بچے ہیں، ان کا ہر ایک کا ہدف اور مقصد جیسا ہوگا اسی اعتبار سے وہ اپنی طاقت کو صرف کریں گے۔ ایک بچہ صرف اس لیے اسکول جا رہا ہے کہ ہم کو اسکول نہیں جائیں گے تو ماں باپ ڈانٹیں گے، ہمارا پڑھنے لکھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں پڑھنا لکھنا نہیں ہے، صرف اتنا ایک وقت ہم کو جا کے اسکول میں خرچ کرنا ہے تاکہ ہمارے ماں باپ سمجھ لیں کہ ہم پڑھنے کے لیے گئے اور ہمیں ڈانٹنا پڑے۔ ایک بچہ کہہ رہا نہیں، ہم اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ ہم پاس ہو جائیں، تو وہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ جائے گا۔ ایک تیسرا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے ہمیں پاس نہیں ہونا ہے، ہمیں ٹاپ ہونا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں اس میں سب سے بہتر بن کے نکلنا ہے، تو وہ اسی اعتبار سے اپنی ہمت کے ساتھ اسکول جائے گا، کالج میں جائے گا۔ لیکن ایک شخص ہے جو ان تمام ہمتوں سے بلند ہمت لے کے آ رہا ہے، اس کا ہدف سب سے بلند ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم کو نہ تو پاس ہونے سے مطلب ہے، نہ فیل ہونے سے مطلب ہے، نہ ماں باپ کے خوف اور ان کی ڈانٹ کی بنیاد پہ ہم کو جانا ہے، ہمیں اس لیے جانا ہے کہ ہم اپنی معرفت کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم اپنے پروردگار کو پہچان سکیں، ہم کائنات میں آنے کے مقصد کو پہچان سکیں۔ ایسا پاکیزہ ہدف جب لے کے انسان قدم اٹھاتا ہے تو وہ بھی اپنی پوری توانائی کے ساتھ قدم رکھتا ہے، اور اب جیسی انسان کی وہ اپنے لیے ہدف معین کرے گا ویسی ہمت کو خرچ کرے گا۔ یہ ایک عام سی بات ہے جو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے۔ اب ہم اپنے ہدف کو طے کریں کہ ہم کو کیسی ہمت کے ساتھ اس معاشرے میں جو ہم آئے ہیں ہمیں کس طریقے کی ہمت رکھنی ہے، اس لیے کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔
جو انسان جیسی ہمت کے ساتھ قدم آگے بڑھائے گا ویسی قدر و قیمت اس کی ہوگی. جس انسان روایت کے جملے ہیں کہ جس انسان کی ہمت پست ہوگی اور وہ اپنی ہمت کو بلند نہیں رکھے گا وہ اپنی فضیلتوں کو باطل کرتا چلا جائے گا. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ہمت کو محسوس کریں. آپ اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو ملے گا. خود جناب ذوالقرنین کا واقعہ دیکھیے. جناب ذوالقرنین ایک بستی میں پہنچے جہاں لوگوں نے ان سے مدد کی گزارش کی کہ ہماری مدد کیجئے، اس لیے کہ یاجوج و ماجوج اس بستی کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اس بستی کو اجاڑ دینا چاہتے ہیں. آپ جو ہم سے چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے. جناب ذوالقرنین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آیونی بقوتن، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف تم اپنی قوت کے ساتھ ہمارے ساتھ آؤ، اپنی ہمت کے ساتھ آؤ. اگر ایسا کر رہے ہو تو ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں. اور جناب ذوالقرنین نے ان کو نجات عطا کر دی. اب انسان کو اپنی ہمت کو محسوس کر لینا یہ خود بہت اہم مرحلہ ہے. آج جو پریشانیاں ہوتی ہیں بعض وقت اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، بعض وقت ہماری پریشانیوں کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کو پہچانتے نہیں ہیں. ہم اپنے کو خود ہی محسوس نہیں کر سکے. نہیں صاحب ہم نہیں کر پائیں گے. باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا اس اسکول میں اس کلاس میں تم ٹاپ کرو، وہ پہلے ہی دن کہتا بابا ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس نے اپنی صلاحیتوں کو محسوس نہیں کیا ہے. اور اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو محسوس نہیں کرے گا تو اس کا نتیجہ بہت خراب نکل کے آتا ہے. پھر وہ اپنی اس منزل تک پہنچ نہیں پاتا. ہزاروں مثالیں تاریخ میں موجود ہیں. اگر جناب ذوالقرنین ان کو ان کی صلاحیتوں سے روشناس نہ کراتے بستی برباد ہو جاتی. وہ خود اپنی صلاحیتوں کو محسوس نہیں کر سکتے تھے. اصحاب کہف اگر وہ یہ سوچتے کہ ہم 7 لوگ ہیں ہم کیسے کر پائیں گے تو کیا ہوتا؟ بعض وقت انسان اپنی صلاحیتوں کو محسوس نہیں کرتا اور بعض وقت معاشرہ ہماری صلاحیتوں کے اوپر دھول ڈال دیتا ہے. مثلاً ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص ہے، امام کا صحابی ہے، سفید داغ میں مبتلا ہو گیا ایک بیماری میں. وہ اپنے گھر بیٹھ گئے، گھر سے نکلتے نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیماری اس کی وجہ سے شرمندگی اور بعض افراد زبان کے تانے، اور یہ بہت خراب چیز ہے. پتہ نہیں کون سی گناہ کیا کہ دیکھو تم ایسے ہو گئے. کبھی کسی کا مال لٹ جائے، گر جائے، آتا ہے بھائی ہمارا مال وہ خود ہی پریشان ہے. ضرور صحیح طریقے سے تم نے جو ہے وہ حاصل نہیں کیا ہوگا جو اس وجہ سے ضائع ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو سوچیں. کیا ہر ایک کا مال اس لیے غائب ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس نے حاصل نہیں کیا ہے؟ ہر آدمی بیمار اس لیے ہوتا ہے کہ وہ گناہگار ہوتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، روایتوں میں ہے کہ مومن کی بیماری بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ مومن بیمار ہی ہوتا ہے اس لیے کہ گناہوں کا. اگر ایسا ہو تو اعوذ باللہ استغفر اللہ، معصومین جو بیمار ہوتے تھے ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ نہیں، کبھی کبھی منزلوں کو بلند کرنے کے لیے بھی سختیاں خداوند عالم دیتا ہے. لہذا وہ سفید داغ میں مبتلا ہوئے تو باہر آدمی تانا دے رہا ہے. وہ بیٹھ گئے گھر میں. چھٹے امام نے جب دیکھا کہ نہیں آئے، امام خود گئے ان کے گھر اور جا کے کہتے ہیں تمہیں پتا ہے مومن آل فرعون ان کی ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی تھیں
لیکن وہ اس بنیاد کے اوپر گھر میں نہیں بیٹھ گئے بلکہ جناب موسیٰ کے لیے تبلیغ کرنے نکلے. تم کیوں اپنے کو ہار کے گھر میں بیٹھ گئے ہو؟ تم تبلیغ دین کرو. ایک سفید داغ کوئی برائی نہیں ہے. تو کبھی کبھی ہماری بیماریاں سبب بن جاتی ہیں, ہم اپنی صلاحیتوں کو کھو دیتے ہیں. کبھی کبھی گھر میں کوئی ایسا شخص ہو گیا کہ جو بدنام ہو گیا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کسی کا باپ کسی کا بھائی شرابی نکل گیا. اب ہم معاشرے سے منہ چھپائے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, شرمندگی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم اپنی صلاحیتوں کو کھو دیں. نہیں, اس کی گناہ ہے, اس نے غلط کیا ہے, لیکن ہم کو اپنی ہمت کو بروئے کار لانا ہے. اعضاء و جوارے میں کبھی نقص پیدا ہو جاتا ہے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں خوفزدہ ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. اسی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کسی کے ہاتھ کٹا ہوا ہے, کسی کے کچھ دوسری بیماری ہے, مگر اس کے باوجود وہ کئی ایسے کارنامے انجام دیتا ہے کہ جو اچھے خاصے جسم والے نہیں کرتے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ہمت کو کبھی نہ ہاریں, اور ماہ مبارک رمضان اسی ہمت کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ ہمارے صلاحیتوں کو ابھارتا ہے. جو انسان عام دنوں میں 2-3 گھنٹہ بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا, وہ 18, 16, 15 گھنٹے کے روزے رکھ رہا ہے. کس بنیاد کے اوپر؟ اپنی ہمت کی بنیاد کے اوپر. خدا نے اس کی صلاحیتوں کو اس کو ثابت کیا ہے. لہذا پروردگار, اس مہینے میں تجھ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ تو ہم کو اتنی صلاحیت عطا کر کہ ہم اپنی ہمتوں کو اپنی صلاحیتوں کو سمجھ سکیں, تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اور اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے ہمت عطا کر, تاکہ ہم ان ایام میں تلاوت کر سکیں, تیری عبادت کر سکیں, دعائیں پڑھ سکیں, امام کو اپنے راضی کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.